أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، تسبیح، تحمید، تکبیر، بڑائی، کبریائی، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات اقدس نے مجھ کو اور آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے دنیاوی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں انسانیت کی بہترین رہنمائی کی۔ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم کو واپس عطا کر دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہترین رزق اور روزی دینے والی ہے۔ اس کائنات کے سارے خزانے، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس اللہ نے تم کو پہلے رزق میں فراوانی عطا کی، ان گنت نعمتوں سے جس ذات باری تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ نہ دے۔ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مال کی فراوانی اور اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ساری انسانیت جدید سائنسی ذرائع کے ساتھ مل کر اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کر دے تو وہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں۔ جس ذات باری تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہیں، وہ پیسہ جو میرے اور آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے ہم کو وہ عطا کیا ہے ہم اس کے راستے میں خرچ کریں تو وہ ہم کو دوبارہ نہ دے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو واپس کر دیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہترین رزق عطا کرنے والی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وَفِي الدُّنْيَا بِالْبَدْلِ، دنیا میں جو تم خرچ کرو گے وہ تم کو واپس مل جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ بِالْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور صرف یہ کہ انسان کا امتحان ہے، اگر اللہ کے راستے میں اپنی جیب سے پیسے نکال کے خرچ کر دے تو لازمی بات ہے کہ وہ پیسے اس کو دنیا میں واپس مل جائیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور آخرت میں انسان کو اجر اور ثواب علیحدہ مل جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ایک ایک حرف اس کائنات کی ہر سچائی سے بڑی سچائی ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
تنہائیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، سر محفل بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور آخرت میں جس نے اپنے پیسوں کو، اپنے مال و متاع کو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، ان پہ کل قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن انسانیت خوف سے تھر تھرا رہی ہوگی، لیکن اللہ کے راستے میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنے والا لا خوف علیہم، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا وہ کوئی غم کریں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے آخرت میں انسان بے خوفی کی زندگی گزارے گا اور انسان غموں اور پریشانیوں سے پاک ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ابن آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے جو میں نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر بدنصیبی سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا مرد اور عورت، وہ اگر بینک کے پاس پیسے رکھ دے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ بینک نے وعدہ کیا ہے کہ میرے پاس رکھی ہوئی امانت تم کو واپس ملے گی، وہ بینک میں جا کے رکھ دیتا ہے، اسے بینک کے اوپر اعتماد ہے، لیکن اللہ کے پاس جب پیسے رکھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو پیسے دیے تو مجھے واپس نہیں ملیں گے۔ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصدقۃ برہان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ کسی انسان کے ایمان کو دیکھنا ہو، کسی کی دینداری کو اگر پرکھنا چاہتے ہو تو اس انسان کے مالی معاملات کو دیکھ لو۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، یہ حقیقی مومن ہے۔ اور جس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو گھر کا اس مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، تو اس انسان کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم انفق، آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی بات سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبہ، ایک دن میں مکے میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، فلما رعانی، جب مجھ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، مجھ کو اس کعبے کے رب کی قسم ہے وہ برباد ہو جانے والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم ہے کہ لوگ برباد ہو جانے والے ہیں، فجئتو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے نبی، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، من ہم، وہ کون لوگ ہیں جو برباد ہو جانے والے ہیں؟ فرمایا ہم الاکثرون اموالا،
جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ تباہ اور برباد ہو جانے والے ہیں، الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا، مگر جس نے ایسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس نے ایسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس نے ایسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اور جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ ہم الاکثرون، سب سے زیادہ بربادی انہی کو ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونے اور چاندی کو آگ جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، پیشانی کو اس پیسے سے داغا جائے گا، انسان کی کمر کو داغا جائے گا، انسان کے پہلو کو، سونے اور چاندی کو آگ پہ جلا کے انسان کے پہلو کو جلایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی پیسہ ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کو اکٹھا کرنے کا انجام چکھ لو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کہ وہ 500 سال اپنے پیسوں کا اللہ کو حساب دیتے رہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بہترین، خوبصورت، بیماری اور مصیبتوں سے پاک زندگی، ایک اعلیٰ سعادت والی زندگی مجھ کو ملے اور آخرت میں بھی مجھ کو نجات ملے، درجات کی بلندی ملے اور میں باب الریان سے جنت الفردوس میں چلا جاؤں، باب الصدقہ سے میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں، تو انسان کو اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس سے مجھ کو اور آپ کو پیار اور محبت کا دعویٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یسرنی ان لی احدا ذہبا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ یہ احد پہاڑ مجھ کو سونے کا دے دے، تاتی علیہ ثلاثۃ، یہ پورا احد پہاڑ جو 8 کلومیٹر کا چوڑا پہاڑ ہے اور جس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، یہ سارے کا سارا پہاڑ مجھے اللہ سونے کا عطا کر دے اور پھر 3 دن گزر جائیں اور محمد کے گھر میں اس میں سے 1 دینار بھی ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، بلکہ میں سارے کا سارا احد پہاڑ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کان ابو طلحہ اکثر الانصاری بالمدینہ مالا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انصاریوں میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، وکان احب اموالہ الیہ بیروحاء، اور ان کو اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیروحا کا باغ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کو نازل کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی نہیں کما سکتے ہو، اس وقت تک تم نیکی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے ہو۔ یہ میری اور آپ کی آزمائش اور امتحان ہے، کیا جو ہمیں سب سے زیادہ چیز پسند ہے اس کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیتے ہیں۔
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक़्त तक तुम हकीकी मानों में नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर देते। यह आयत सुनी तो अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आगे कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने ये फरमान नाज़िल किया है, मुझे सबसे पसंदीदा माल जो है वो बागे बैरुहा है। अल्लाह के नबी आप भी उस बाग में आते हैं, उस बाग का जो पानी है वो बहुत मीठा है, आप अक्सर आके वहाँ पर पानी पीते हैं। उस बाग की खजूरों का फल बड़ा लजीज है, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख बख अबू तलहा, खुश हो जा, ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका मालुन राबिहुन, ये बाग जो है तुझे बहुत फ़ायदा देने वाला है, इससे तुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो माल है ये तेरे लिए नफ़ामंद माल है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आगे कहते हैं, अल्लाह के नबी अय्युस सदक़ती अफ़ज़लु, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? ये सहाबी का सवाल है। भाइयों, मैं और आप भी सवाल करते हैं, हमारे घरों में सवाल होते हैं, हम लोगों से मिलकर सवाल करते हैं, मेरे और आपके सवाल क्या होते हैं? ये सहाबी का भी सवाल है, अय्युस सदक़ती अफ़ज़लु, अल्लाह के नबी सबसे अफजल सदका कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत सद्दका, तू सदका करे, व अंत सहीहुन शहीहुन, तू तंदुरुस्त हो और ज़रूरतमंद हो, तू तंदुरुस्त हो और ज़रूरतमंद हो, व तख्शल फ़क़रा, तुझे गरीबी का डर हो, व तअम्मुलुल गिना, और तेरी चाहत हो कि मेरे पास मालो मता हो। इस हालत में जो तू सदका करेगा ये सबसे बेहतरीन सदका है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका करने से माल में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन मैं और आप समझते हैं अगर हम सदका कर दें माल में कमी आती है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एतिमाद के साथ, तवक्कुल और यकीन के साथ फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, सदका माल में एक रत्ती के बराबर भी कमी नहीं करता है। तिरमिज़ी शरीफ में है, इब्न जुरैज रहमहुल्लाह एक मजलिस में बैठे हुए हैं, एक मांगने वाला उनके पास आता है, उनके पास कुल मालियत 1 दिरहम है, इस दिरहम के अलावा उनके पास कुछ नहीं। मुहताज ज़रूरतमंद आता है तो उस दिरहम को उठा के उसको दे देते हैं। किसी ने पूछा, आपके घर में इसके अलावा और पैसे नहीं हैं तो आज का खाना कैसे खाओगे? कहते हैं, जिस अल्लाह ने ये दिरहम दिया था, क्या उसके रास्ते में खर्च कर देने से वो दिरहम दोबारा नहीं देगा? जिस अल्लाह ने ये दिरहम पहले दिया था, अगर उसके रास्ते में खर्च कर दिया तो क्या दोबारा दिरहम को रोक लेगा? अभी मजलिस ख़त्म नहीं हुई, एक आदमी आता है, कहता है, आपका फला दोस्त है, आप उसको जानते हैं? इब्न जुरैज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। कहते हैं, ये थैली है, इसमें 50 दिरहम हैं, उन्होंने आपको तोहफे के तौर पर भेजे। थैली को खोलते हैं, गिनती शुरू करते हैं, 50 नहीं 51 हैं। दोबारा गिनते हैं, सेवार गिनते हैं तो दिरहम 51 हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि जिसने सवाल किया था उसको मुखातब करके कहते हैं कि देख, उसने मुझे 50 भेजे थे, ये 51 हैं, वो एक भी अल्लाह ने वापस कर दिया है और 50 ज़्यादा दिए हैं।
یہ میرے اور آپ کے دل کا بخل ہے، یہ اللہ کی ذات پر عدم اعتماد کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو انسان کے صدقے کو کتنا بڑھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرۃ، اس حدیث پہ بھائیو غور کیجئے گا، جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کر دیا، من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے، حلال کی کمائی سے، حرام سے نہیں، ولا يقبل الا الطیبہ، اور اللہ حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتے ہیں، حرام کمائی کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ فَيَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اللہ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی اللہ پرورش کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے تاکہ وہ توانا اور طاقتور بن جائے، اللہ بھی انسان کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے کے پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ کھجور کے برابر کا صدقہ، حتی تکون مثل جبل، اتنا اللہ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں کل قیامت کے دن ایک کھجور کا صدقہ اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر اجر عطا کریں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا، اتنا خوفناک تذکرہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ جہنم کے ذکر کرتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر صحابہ کو کہا، صحابہ یہ جہنم خوفناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اور پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے کھجور آدھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے بچا دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، اللہ کی قسم ہے حقیقت میں وہ ہمارے پیسے ہیں جو پیسے میں نے اور آپ نے کھا لیے، جسم پہ اوڑھ لیے، گھر کے اندر سٹور کر لیے، بلڈنگ کی شکل میں صرف کر دیے، گاڑی کی شکل میں لگا دیے، کاروبار کو پروان چڑھا دیا۔ یہ پیسے کل قیامت کے دن افسوس بن جائیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں یہ جو ہے انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، ان میں سے ایک رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ یہ صدقہ کرنے والا انسان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، قیامت کے دن جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوتا رہے گا انسان اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے ہوگا۔ جس دن گرمی بہت ہوگی اور انسانیت گرمی سے تڑپ رہی ہوگی، جب تک حساب کتاب ہوتا رہے گا انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا، اس دن سے لے کر مرنے تک، وفات پانے تک روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور کبھی گھر میں کچھ نہ صدقے کے لیے ہوتا تو گھر میں سے روٹی جو ہوتی اسی کو اٹھا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
بڑی عظیم حدیث ہے، خوشخبری بھی ہے اور اس کے اندر وعید بھی بہت بڑی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی سچی زبان اقدس و مبارک سے فرمایا کہ ما من عبد یصبح، کوئی بھی انسان جب صبح کرتا ہے، الا ملکان ینزلانی، ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ بھائیو یہ داستان نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمانوں سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے تیرے رستے میں خرچ کیا، اپنے بچے کے منہ سے نوالے کو نوچا، بیوی کی خواہش کو چھوڑ کے تیرے رستے میں اس نے خرچ کر دیا، گھر کی ضرورت کو پیچھے رکھ کے یا اللہ تیرے رستے میں خرچ کرنے کو ترجیح دی ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ اس کو اور دے دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جسے اپنے بچوں کو کھلانے میں تو خوشی ہوتی ہے لیکن یتیم بلبلاتا ہے، اس کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر تو بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے لیکن ہمسائیگی میں موجود مسجد پہ خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل میں گھٹن ہوتی ہے، یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کا جس کو حوصلہ نہیں ہے، یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب بھائیو یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے، ہم فرشتے کی دعا لینا چاہتے ہیں یا بد دعا لینا چاہتے ہیں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم یہ روزانہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر ذہنی پریشانی، طرح طرح کی بیماریاں، گھروں کے اندر ناچاکیاں، اولاد نافرمان، پیسے کے باوجود زندگی کا سکون چھن جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، نافع رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مال میں سے جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور بھائیو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس 30,000 درہم آئے، یکمشت سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ طبیب نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مریض آئے، کوئی بیماری لے کے آئے، کوئی پریشانی لے کے آئے،